بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے مرزا جہلمی کے ایک مغالطہ جو ان کی طرف سے دیا جاتا ہے عوام الناس کو، اس کا حل آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو بس مانو، صرف قرآن و حدیث کو سامنے رکھو، بس ان بابوں کو چھوڑ دو۔ اب یہ بات تو بہت اچھی ہے، اور ہر ذی شعور درد دل رکھنے والا مسلمان یہ اس بات کو، اگر صرف اس بات کو لیا جائے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، اور جس میں آپ کو بات سمجھ آئے گی، کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ مرزا جہلمی صاحب اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ان بابوں کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے ہٹا کر اپنی دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی میری بات کو سمجھو، میں جو وضاحت کر رہا ہوں اس وضاحت کو آپ لوگ لو۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف یہ سمجھیے کہ یہ بات کہہ کر قرآن و حدیث کی طرف نہیں لے کے جا رہے، بلکہ اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اب خود ہی اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ بھئی بابوں کو نہ مانو، اور خود ہی اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے مانو، اور نتیجہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ اس کے ماننے والے قرآن و حدیث کی تشریحات کو نہیں سمجھ رہے، بلکہ جو اس کی تشریح ہے اس کو مان رہے۔ تو یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے کہ جس چیز کی نفی کر رہے ہیں اسی کو اپنی ذات میں ثابت کر رہے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ یہ نفی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس بات پر بھی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن و حدیث اگر ہم تک پہنچی ہیں تو وہ رجال افراد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور آج تک امت مسلمہ تمام قرآن و حدیث کو من وعن، سینہ بسینہ کتابوں کے ذریعے سے اپنی پوری زندگیاں صرف کر کے ہم تک پہنچایا ہے امت نے۔ اب جس امت کے افراد نے ہم تک پہنچایا ہے، ان کو رد کر کے ہم قرآن و حدیث کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر افراد کو نکال دیا جائے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ بھی قرآن و حدیث کو لانے والے کون ہیں؟ فرشتوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ اور قرآن کریم اس کے بارے میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خطاب کن کو ہے؟ قرآن و حدیث کا خطاب اگر افراد نہ ہو تو کس کو ہے؟ تو بھئی دیکھیں، قرآن و حدیث کا سمجھنا یہ رجال کار کے ذریعے سے ہے، جن حضرات نے اپنی پوری زندگیاں لگائیں قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے، راویوں کی حفاظت کے لیے، بیسیوں علوم اور فنون انہوں نے اپنی ذہن سے تخلیق کیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ تو بات وہی ہے، لیکن فقہا، مجتہدین، مفسرین نے دیانتداری سے یہ فریضہ ہم تک پہنچایا۔ اور اگر افراد کو نکال دیا جائے تو پھر ہر شخص اپنی تشریح خود کرے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اگر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کو نکال دیا جائے، صحابہ کو صحابہ تک رکھا جائے، تب بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو صحابہ کے بعد فقہا نے، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی، انہوں نے اپنی صلاحیتیں صرف کر کے اخذ کیے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر ہر شخص کیا کرے گا؟ اپنی مرضی کی تشریح کرے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ دونوں مغالطے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسروں سے نفی کروا رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں یعنی کہ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں۔ تو بات تو پھر وہی آگی، جب بابوں کو ختم کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی ختم کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن و حدیث افراد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ قیامت تک کی ہوئی سلسلہ جاری رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ جو ارشاد فرمائے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے حفاظت کا ذریعہ انسانوں کے سینے بنا دیے ہیں کہ انسانوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور اسی طرح حدیث بھی کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، افراد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، اور عادت اللہ یوں ہی ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ تو افراد رہیں گے تو قرآن و حدیث کی حفاظت رہے گی۔ اللہ نے اس اسباب کے ذریعے میں اسی کے ساتھ رکھا ہے۔ اور قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ اللہ پاک اہل علم کو اٹھا لیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ ایسے نہیں ہوگا کہ سینوں سے چھین لیں گے قرآن و حدیث کو، قرآن پاک کو، نہیں،
بلکہ اللہ پاک اہل علم کو اٹھا لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جیسے قرآن و حدیث کو جو سمجھنے کے لیے افراد کار کا ہونا ضروری ہے، اور یہی سلسلہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حجت الوداع کے موقع پر مجھے یاد آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا تھا جی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کن کو فرمایا تھا؟ صحابہ کو۔ صحابہ کیا تھے؟ افراد، اور صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، تابعین نے تبع تابعین، اور اس سلسلہ ہم تک پہنچا۔ تو پہلا مغالطہ بھی غلط ہے کہ بھئی قرآن و بابوں کو چھوڑ دو مجھے مان لو، دوسرا مغالطہ بھی غلط ہے کہ صرف قرآن و حدیث کو لو۔ یہ تو ایک گمراہی کا راستہ نکالنا ہے، جیسے بہت سارے گمراہ ہوئے اور خود بھی وہ اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں جی اہل علم اہل سنت والجماعت سے دور ہو رہے ہیں۔